इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से नाज़रीन को आदाब। आज हमारी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर तफसील कुछ ऐसे थी कि चीनी जो है असल कल्प्रिट आपके मोटापे में, आपकी सेहत ख़राब होने में वो है, और चिकनाई का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। पिछले 40 साल से जो चंद रिसर्चेस पहले की गई, बाद में की गई, उसमें इस चीज़ के ज़रिए हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, किस तरीक़े से अब जो साइंसी इदारे हैं वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने तहक़ीक़ की थी उन्हें इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और बेसिकली ये बात किस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर की गई है, ये सारी वजाहतें हमारे साथ करने के लिए ज़फ़र सैयद साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, मुझे सबसे पहले तो ये तफसील बताइए, बल्कि पिछले 40 साल का बताइए, इसमें कोई एक मर्द मुजाहिद ऐसा नहीं था कि जो आवाज़ उठाता कि भाई ये चिकनाई जो है उसके ऊपर आपका ज़ोर है कि ये हर चीज़ के लिए नुकसानदेह, और मीठे को आप लोग जो है वो इसमें काउंट ही नहीं कर रहे। ऐसा कुछ हुआ लार्जर पैमाने पे कोई कैंपेन? नहीं, बिल्कुल होता रहा। लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे वो लोग और इन्जॉय करेंगे जो कि हर चीज़ में कंस्पिरेसी जिनको नज़र आती है। तो वो अक्सर जगहों पे नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वाकई एक उस तरह की कंस्पिरेसी साजिश मौजूद है। और वो साजिश जो है वो आज से ठीक 42 बरस पहले 1967 में हुई। सही। और अमेरिका में एक इदारा है शुगर रिसर्च फाउंडेशन के नाम से, जिसको चीनी बनाने वाली कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, और जितनी भी वहाँ पे चीनी वाली इंडस्ट्री है वो उसका एक समझे के इदारा है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों को जो न्यूट्रिशन पे रिसर्च कर रहे थे, उनका काम था, उनको बाकायदा पैसे दिए। अच्छा। उनको हायर किया, और आजकल के रुपयों में, आजकल के डॉलरों में वो तकरीबन $50,000 बनते हैं। वो उनको पैसे दिए और उनसे कहा कि आप एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट उस ज़माने के $50,000 मतलब? नहीं, आज के 50। अच्छा, आजकल के ज़माने के $50,000 उस वक्त के कम थे। तो उनसे कहा गया कि आप एक ऐसी रिसर्च शाया करें जिससे ये ज़ाहिर हो कि चीनी जो है इसका नुकसान जो है वो इतना ज़्यादा नहीं, और चिकनाई वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो क्योंकि उस वक्त कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि यार चीनी खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल के मसले और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों को ये तशवीश पैदा हुई कि यार ये अगर चीज़ बाहर निकल आई, लोगों को पता चल गया, तो हमारी तो सारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। तो इन्होंने एक बाकायदा साजिश के तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों को पैसे दिए, और उन्होंने अमेरिका का नहायत ही मोतबर तिब्बी रसाला है NEJM, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो दुनिया के 3-4 चोटी के जो रसाले हैं उसमें उसका शुमार होता है। वहाँ पे ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टडी उन्होंने शाया करवाई, और उसके अंदर उन्होंने आज तक, उससे पहले तक जितनी भी रिसर्च हुई थी शुगर पे और फैट पे, चिकनाई पे, उसका उन्होंने जायज़े पेश किया। और उन्होंने जितनी भी पहले रिसर्च हुई थी उसमें कोई ना कोई खामी निकाली जो शुगर के ख़िलाफ़ जा रही थी, कोई ना कोई उन्होंने खामी निकाल ली कि नहीं इसमें तो फ़लाँ मेथोडोलॉजी में कोई इसका फ़्लॉ था, फ़लाँ जगह पे कोई गैप था, फ़लाँ जगह पे गैप था, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो शुगर के जो नुकसानात वाली थी सबको उन्होंने रद्द कर दिया, और जहाँ पे चिकनाई के बारे में थी उसको वहीं पे हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि ये देखो जी एक छोटी सी चीज़ निकल आई, उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू कर दिया। तो इसका नतीजा ये निकला। अच्छा, चूँकि एक बहुत ही मोतबर वॉकर जरीदा ये बात कर रहा है और इतने कन्विंसिंग तरीके से कर रहा है, इतनी बड़ी रिसर्च वो दे रहा है, तो उसका असर होना था। तो आगे जो डाइटरी इदारे थे वो भी उनको फॉलो करते हैं, डॉक्टर हैं उनको फॉलो करते हैं, अवाम है वो उनको फॉलो करती है। तो ये एक सिलसिला फैल गया। आपने जो सवाल किया था कि बीच में कोई मर्द मुजाहिद नहीं उठा, छोटे मोटे मर्द मुजाहिदीन जो हैं वो आते रहे, लेकिन वो चूँकि इतना वो पहले से डैमेज हो चुका था, पब्लिक ओपिनियन बन चुका था, फिर ऑलरेडी जो ये फूड के इदारे थे वो अपनी डाइटरी रिकमेंडेशंस भी दे चुके थे, और वो ये थी कि सबसे बड़ी दुश्मन आपकी चिकनाई है, चिकनाई से आप छुटकारा हासिल करें, और चीनी जो है, शुगर है और सुक्रोज है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो कोई उनका आप दिल खोल के उनका इस्तेमाल करें। और आप देखें कि उसका नतीजा क्या निकला। अब पूरी दुनिया में एक ओबेसिटी का एपिडेमिक, एक मोटापे की वबा बिल्कुल पूरी दुनिया में, वेस्ट में हमसे ज़्यादा है, वेस्ट में हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वेस्ट की चीज़ें कोई 20 साल बाद 15 साल बाद पहुँचती हैं, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ भी पहुँचना शुरू हो गई, और आज देखें कि हमारे यहाँ भी वो चीज़ पूरे आपको उरूज पे नज़र आएगी। मोटापा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। वेरी ट्रू। कौमें फ़रोख्तन बचे अर्ज़ां फ़रोख्तन $50,000 दुनिया फ़रोख्तन दुनिया फ़रोख्तन।
خیر تو ظفر صاحب یہ بتائیے کہ شوگر اور فیٹس جب ان کا رول ہم انسان کے جسم میں مطلب دیکھتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ مطلب کیا شوگر کی کوئی اہمیت ہے بھی؟ مطلب اگر ہم چینی لینا چاہیں کہ یار 2 چمچے تو بندہ دن میں لے لے، یا جیسے میں گڑ لیتا ہوں، جی جی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ جو براؤن شوگر ہے دیٹ از سیف، تو پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ گڑ وغیرہ کتنا کو سیف ہے؟ گڑ اور چینی ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں، کہ گڑ ہی سے چینی بنتی ہے، اس تھوڑی سی ریفائنڈ شکل ہے، تو اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، وہ وہی چیز ہے، شکر ہے، گڑ ہے، چینی ہے، چینی زیادہ ریفائنڈ ہے، شکر اس سے کم ہے، گڑ اس سے کم ہے، لیکن الٹیمیٹلی چیز وہی ہے۔ اچھا، آپ نے جو کہا تھا کہ جسم میں ان کا کیا رول ہے، تو ان کا کوئی رول نہیں ہے، چینی کا کوئی رول نہیں ہے اس طرح سے، یعنی ہمیں رول کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ڈائٹ میں ہمیں چینی ایکسٹرا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے۔ صحیح، یہ ہماری باڈی میں کوئی، کیونکہ شوگر جو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہم غذا کھاتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جا کے گلوکوز ہی بنتی ہے، اس سے شوگر ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم شوگر نہ بھی کھائیں، بالکل ہم اس کو مائنس کر دیں اپنی خوراک سے، تب بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس طرح باقی چیزیں وائٹامن جیسے ہیں، اگر ہماری غذا میں شامل نہیں ہوں گے تو ہمیں الٹیمیٹلی نقصان ہوگا، لیکن آپ شوگر کو بالکل مائنس کر دیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اچھا، پھر دوسری تاریخی طور پہ دیکھیں تو یہ جو شکر ہے یہ تو ابھی آئی ہے، اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کی پیداوار ہے، یہ ہندوستان میں شکر آئی ہے، اور وہ انگریزوں نے اس کو دیکھا کہ یہاں پہ گنا اگتا ہے اور اس سے یہ ایک مادہ بنتا ہے، انہوں نے یہاں سے گنا پھر امریکہ اور دوسری جگہوں پہ پہلے جو تھا نا، پہلے میٹھے کے لیے آپ زیادہ زیادہ شہد استعمال کرتے تھے، درست، اور وہ شہد تھوڑی سی اچھا وہ مہنگا بھی تھا، اور اتنا روزانہ تو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، کبھی کبھار کوئی اپر کلاسز جو ہیں وہ کوئی میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا تو وہ شہد سے کچھ غذائیں خوراکیں وغیرہ صحیح، یعنی آپ کے کہنے، سوری انٹرپیول، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مٹھاس بے شک چلتی ہے لیکن چینی اسپیسیفکلی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو باقی جتنی بھی غذائیں ہیں وہ اس سے مل جاتی ہے، آپ کو الگ سے چینی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الگ سے آپ کو چکنائی کی ضرورت ہے۔ چکنائی سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وائٹامن ڈی، وائٹامن اے، وائٹامن ای، وائٹامن ڈی، وائٹامن کے، یہ سارے کے سارے چکنائی سے بنتے ہیں۔ یعنی وہ محاورہ غلط ہے کہ کھائیں گے گھی سے چاہے جائیں جی سے، مطلب کہ گھی از فائن فار دل اینڈ۔ اچھا، یہاں پہ یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ ہم کوئی تبلیغ نہیں کر رہے کہ آپ جا کے تو گھٹاگھٹ گھی پینا شروع کر دیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ ماڈریشن میں، ہر چیز ماڈریشن میں چلتی ہے، تو وہ آپ اس کو بالکل ہی ڈائٹ سے مائنس نہ کریں، آپ چکنائی والی چیزیں بے شک استعمال کریں، لیکن چکنائی والی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو میٹھی چیزیں ہیں، مٹھاس والی چیزیں، ان کو کم کر دیں۔ اچھا، بالکل ختم کرنا مشکل ہے کہ آپ، میں کسی سے کہوں اگر وہ اپنی چائے میں 3 چمچ والی چائے پیتا ہے، میں ایسے کہتا ہوں یار کہ تم چینی چھوڑ دو، وہ مشکل ہے، تو آپ آہستہ آہستہ کم کریں، آپ 3 پیتے ہیں تو 2 پہ آ جائیں، 2 سے پھر آپ 1 پہ آ جائیں، اس طرح سے کم کر دیں، لیکن مکمل طور پہ ظاہر ہے اس کو چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، آپ کسی گھر میں جاتے ہیں یا آپ کی بیکری پروڈکٹس ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا ایک دیکھیں نا، تباہی جو پھری ہے کہ ہر چیز میں چینی ہے، بیکری کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ چینی سے بھری ہوئی ہیں، چپس میں چینی ہے بھائی، وہ چپس میں آپ اس کے پیک کے اوپر دیکھیں، اس پہ لکھا ہوگا کہ اس میں وہ اس دن آپ ہی نے مجھے دکھایا تھا، اور وہ اگر آپ بھی دیکھیں کبھی کسی چپس کے پیچھے کھول کے تو وہ آپ کو شوگر اس میں لکھا ہوا نظر آئے گا انگریڈینٹس میں، مطلب چپس میں بھی چینی ہے، چپس میں چینی۔ اچھا، پھر ہم جتنے مشروبات استعمال کرتے ہیں، یہ مشروب مشرق اور مغرب اور وغیرہ وغیرہ، نام ہم نہیں لیتے، وہ استعمال کرتے ہیں، جوسز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بازار سے لے کے آتے ہیں، وہ ساری چینی ہوتی ہے۔ آپ ٹینگ کا جو ایک وہ آتا ہے لفافہ، اس کے اوپر پیکٹ ہے، اس پہ دیکھیں لکھا ہوگا کہ اس میں 17 گرام کی جو سرونگ ہے اس میں 16 گرام چینی ہے اور 1 گرام فلیور ہے۔ او مائی گاڈ، 16 گرام تو آپ کو چینی پلا رہا ہے، وہ ایک گرام کی کوئی فلیور، اور وہ اس کے اوپر وہ کوئی اسٹرابیری اور مینگو اور وغیرہ وغیرہ فلیور آپ کو وہ اس نا پہ آپ کو چینی پلا رہے ہیں۔ وہ جو یہ چپس بنتے ہیں میکڈونلڈ کے، اس کے اندر کافی بھاری مقدار میں چینی استعمال وہ کرتے ہیں، ہر طرف چینی کی بھرمار ہے، چینی بھری ہوئی ہے، تو کیونکہ یہ انڈسٹری جو تھی اتنی پاورفل تھی کہ اس نے، اچھا پھر انہوں نے
یہ بھی ظلم کیا. اسے صرف ایک واقعہ نہیں تھا, اس کے بعد بھی یہ چپ نہیں بیٹھے. اچھا. انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ جو بچوں کی ٹافیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ریسرچ کروائی. اچھا. کہ جو بچے ٹافیاں کھاتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. یہ بھی چھپی ہے, یہ باقاعدہ پبلش ریسرچ ہے. 70s میں ریسرچ اس طرح سے وہ انہوں نے جیک اپ کر کے اور غلط اعداد و شمار پیش کر کے یہ بھی ریسرچ کروائی. اچھا, پھر جو ہماری یہ سافٹ ڈرنک انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو مشہور ہمارے مشروبات ہیں جی, اس کے آپ اگر پڑھیں اس کے اوپر تو ایک گلاس میں یا ایک ٹن میں کچھ 7 یا 8 چمچ چینی کے اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو آپ تو بڑے مزے سے وہ پی رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کتنی چینی آپ استعمال کریں. تو ان لوگوں نے بھی ریسرچیں کروائی ہیں کہ یار یہ تو مشروبات بڑے فائدہ مند ہیں, اور کوئی السر کا مریض ہے اور انڈائجسشن کا مسئلہ ہے تو یہ مشروبات آپ پی سکتے ہیں. وہ سوڈا آپ لے کے آئیں اور وہ پئیں. تو یہ بڑا ایک منظم طریقے سے یہ سارا, تو مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باہر کی خوراک اور ہوٹل کا فوڈ, بیکری کے آئٹم, چینی, یہ سب چیزیں زندگی سے نکال کے بیسک غذاؤں کی طرف لوٹا جائے کہ جو آرگینک بھی ہوں, جو سبزیاں ہیں یا وہ اپنے اجناس ہیں جیسے روٹی ہے یا اس قسم کی چیزیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ اگر صرف 200 سال 250 سال پیچھے چلے جائیں تو چینی کا آپ کو نام نشان ہی نہیں ملے گا. چینی تھی ہی نہیں ہماری. تو ہماری باڈیز جس طرح سے ایوالو ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں سالوں میں, تو چینی ہمارے لیے بالکل ایک مصنوعی چیز ہے. یہ ابھی جا کے تو متعارف ہوئی ہے. اس سے پہلے ہماری جتنی بھی گروتھ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری چینی کے بغیر ہوئی ہے, اور وہ جتنی چینی آتی تھی وہ ساری کی ساری ہماری دوسری غذاؤں سے آتی تھی. آخری تو وہ چینی تھی ہی نہیں. ابھی بھی جو افریقہ کے جو قبائل ہیں جو پرانے, ابھی بھی بہت چند رہ گئے, وہ کون سی چینی استعمال کرتے ہیں؟ کوئی چینی نہیں ہے. وہ اپنی سبزیاں اور گوشت اور وہ پھل استعمال کرتے ہیں. آخری سوال میں ظفر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو چاکلیٹ ہے وہ موجودہ صورتحال میں جائز ہے یا وہ بھی نہیں کھائی؟ چاکلیٹ میں چینی ڈالتے ہیں نا. چاکلیٹ خالصاً ایک فلیور ہے, لیکن وہ باقی ساری چینی ہے. آپ اس کے ڈبے کے اوپر پڑھ لیں, وہ تو چینی سے بھرپور ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. درست. ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اس چینی کے بارے میں ان تمام حقائق سے ہمیں آگاہ کیا. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کچھ کر رہی ہے وہ چکنائی کر رہی ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دیسی گھی, دہی, ہم سکمڈ ملک پہ آ گئے, ہم نے مطلب ہر خالص چیز چھوڑ دی اور چینی کو ہم نے اگنور کیے رکھا. چینی ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں برابر جاتی ہے, مطلب وہ پہنچ گئی اور جو ان کی اسپیشل چیزیں تھیں وہ ہماری زندگی سے نکل گئی. تو کوشش کیجئے کہ ایک بیلنسڈ زندگی گزاریے, اپنی خوراک میں چینی گھٹا کے تھوڑی سی چکنائی اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی ایسے مرض کا شکار ہیں جس میں ڈاکٹر خود منع کرتا ہے تو بہرحال اس سے پہلے ڈسکس کر لیجئے. انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے ظفر سید, حسین جمال کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. شکریہ جناب.